الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ ناظرین کرام، مجلس مذاکرہ کے آج کے اس پروگرام میں ہمارا عنوان ہے ہمارے تعلیمی مسائل۔ آج کے پروگرام میں شریک مذاکرہ ہیں مولانا عبداللہ مدنی جھنڈا نگری، صدر توحید سینٹر نیپال، چیف ایڈیٹر ماہنامہ نور توحید، اور دوسرے مہمان ہیں مولانا مقیم فیضی، نائب ناظم مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند، اور اسی طریقے سے ہمارے ساتھ ہیں عالمی شہرت یافتہ ماہر تعلیم علی جناب مبارک کاپڑی، جن کی تقریروں اور تحریروں نے آج اس ملک میں ایک انقلاب برپا کیا ہے۔ میں پیس ٹی وی کی جانب سے آپ سب کا استقبال کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مصروفیتوں کے باوجود آپ حضرات نے اس اہم موضوع کے لیے وقت نکالا ہے۔ آج سے تقریباً کہیے کہ 750-800 سال پہلے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہہ دیا کہ عقل والا جو ہے منطق کا محتاج نہیں، اور بیوقوف اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ منطق کے بارے میں ان کی رائے، الحمدللہ اکثر مدرسوں میں آج یہ شعور آ چکا ہے، اب یہ تبدیلی ہو گئی ہے۔ فلسفہ اور وہ ساری چیزیں جی وہ سب نکل چکی ہیں الحمدللہ مدرسوں کے نصابوں سے، لیکن جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ ریپلیسمنٹ اور سائنس اور ٹیکنالوجی، ایون جو عالم بن رہے ہیں ان کو بھی، ان علماء کرام کو بھی جدید علوم سے نسبت بنانی پڑے گی۔ جی آج دین کی تبلیغ بجلی کی صورت سے ہم الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے کر سکتے ہیں، بالکل۔ تو کیوں نہ وہ عالم بھی ہو، فاضل بھی ہو، سب کچھ ہو، اور ایک اچھا کمپیوٹر آپریٹر بھی ہو کم از کم۔ غیروں پہ ہم کب تک منحصر رہیں گے اور ان سے فائدہ اٹھائیں گے؟ کیوں نہ ہمارے وہی علماء جو ہیں وہ بیٹھیں۔ اور دوسری بات، ہم کہیں کہیں پر ہمارے جو مدارس میں بھی ہم نے کچھ کورسز سے کیے ہیں، کہیں پہلے ٹائپنگ کا کورس کیا گیا تھا، اب کمپیوٹرز آ گئے ہیں تو صرف کمپیوٹر آپریٹنگ کی حد تک ہے، لیکن ہم کو سوچنا ہے کہ وہ بچے جن کا حافظہ 16 آنا خرا ہے، جن کے دنیا کی سب سے عظیم ترین کتاب زیر و زبر کی صحت کے ساتھ میں وہ ازبر کر لیتے ہیں، کیا وہ صرف اسی لائق ہیں کہ کوئی چھوٹا موٹا کوئی کورس کر لیں؟ ہم اس کو اس سے جوڑ نہیں رہے ہیں، روزی روٹی سے نہیں جوڑ رہے ہیں، لیکن یہ حقیقت اور سامنے آتی ہے کہ ہم جو ہیں وہ ان لوگوں کو برسر روزگار کرنے میں کہیں کہیں پر کم پڑ رہے ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اچھے صالح اور صحیح العقیدہ مدارس سے فارغ ہمارے لوگ جو ہیں، اب دیکھتے ہیں مایوسی میں آ جاتے ہیں۔ وہ بی اے ایم اے کیا ہوا مایوسی میں آ کر اگر وہ بھٹک گیا تو اس کی ہم کو فکر نہیں ہے، کیونکہ اس کی جڑیں ہی کھوکھلی ہیں۔ لیکن جب ایک جو عالم ہے، فاضل ہے، اور وہ اگر چونکہ روزی روٹی سے باقاعدہ نہیں جوڑ رہا ہے اور صحیح العقیدہ ہوتے ہوئے وہ غلط کاموں میں لگ رہا ہے، تعویذیں بنانے میں لگ رہا ہے، یا جادو ٹونے میں اگر لگ رہا ہے، اس کا وہ ضمیر گوارا نہیں کر رہا ہے، لیکن پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے وہ کر رہا ہے، ہم کو ان کو بچانا ہے، تو ان کو کرنا پڑے گا۔ میں اپنی بات ختم ہونے سے ایک مثال دینا چاہوں گا اس تعلق سے۔ اسی ریاست کی ایک ناسک شہر کی ایک بچی جی صبا خان، وہ 94% مارکس لیتی ہے ایس ایس سی میں، اور پورے مہاراشٹر میں اس کا 16 لاکھ بچوں میں اس کا دوسرا رینک ہوتا ہے، 2 نمبر پہ آتی ہے، 94% مارکس الحمدللہ۔ اور وہ بچی حافظ قرآن، دیکھیے یہاں پر دنیا میں اس میں بھی وہ اتنی بڑی ماشاءاللہ ماشاءاللہ پیش رفت، اتنی بڑی اڑان، اور وہ حافظ قرآن بھی ہے۔ ایسے کئی بچے ہیں جو میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہیں، یہ ہیں اپنا سارا معاملہ انہوں نے حفظ وغیرہ ساری چیزیں یہ کرنے کے بعد میں اس سے بھی ناطہ جوڑا ہے۔ اسلام اعتدال کو بہت پسند کرتا ہے، دونوں کو لے کر ہم کو چلنا ہے۔ وہ جو عصری تعلیم، اس کی جو خرافات ہیں، اس کے 1% بھی ہمارے مدارس میں، ہماری اداروں میں قطعی طور پر نہیں آنا چاہیے، کیونکہ اس قسم کی اس کا جو بدمست ہاتھی جو تباہکاریاں جو کر رہا ہے وہ ہم روزانہ دیکھ رہے ہیں، قطعی نہیں آنا چاہیے، لیکن دونوں کو ہم کو ساتھ ساتھ لے کر۔ بالکل بالکل، جزاک اللہ خیر۔ یعنی آپ کی باتوں اور ہمارے علماء کرام کی باتوں سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہر مسلمان کو
دین کی بنیادی تعلیم دینا ضروری ہے، بے شک چاہے وہ عصری علوم کے فیلڈ میں جائے یا دینی علوم کے فیلڈ میں جائے، سب کے لیے دین کا علم ہونا ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے ہر وہ مسلمان بچہ جو دینی علوم میں جاتا ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ دنیاوی علوم میں اتنا علم حاصل ضرور کرے جتنا اس کی وہ زندگی گزار سکے، جی، جس سے وہ بے نیاز نہیں ہو سکتا، اور کم سے کم اس کی محتاج ہی دور ہو، جی جی جی۔ وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ لیکن ایک اور ہے، اس سے نہیں، آگے اس بڑھ کو کر میں یہ اگر کہتا صرف ہوں، معاف فرمائیے جی، گا، جی۔ میں ذرا سا اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ تعلیم کو کیا صرف روزی روٹی کے حصول تک ہم محدود کر دیں یقیناً کہ ہر وہ بچہ جو اسکول اور کالج اور یونیورسٹی کے مراحل طے کر لے تو روزی روٹی کے لیے ہی یہ سب کچھ کرے؟ ہم جب عالم دین کی گفتگو کرتے ہیں، مدارس کی گفتگو کہ مدارس والوں کو نئے نصاب سے، نئی تعلیم سے جوڑ دیا جائے تاکہ روزی روٹی کا مسئلہ حل ہو جائے، مجھ کو ایسا لگتا ہے کہ روزی روٹی کا لفظ ہی جو ہے بھیک مگائی پہ دلالت کرتا۔ ہم اپنی زبان اردو انسان کے کی سلسلے میں وہ ایک ضرورت ہے، وہ ضرورت ہے، اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے کہ وہ روزی روٹی جو ہے اس کی ضرورت ہے۔ اگر فرض کیجئے کوئی عالم مدرسے سے فارغ ہونے کے بعد میں کہیں پر اگر مامور ہو جاتا ہے کچھ پڑھانے کے لیے یا امامت کے لیے یا کسی کے لیے، تنخواہ تو اس کو ملتی ہے، اور تنخواہ اگر نہیں ملے گی کچھ نہ کچھ روزی روٹی کے لیے تو یہ جو ہے ایک لازمی یہ ہے، ضرورت ہے۔ مولانا ایک بات بتاؤں، جی، ہمیشہ قوموں کی قیادت علماء نے کی ہے۔ انبیاء اکرام علیہم والسلام نے اپنی قوم کو قیادت کی، رہنمائی کی، انہوں نے راستہ بتایا اور ان کی وجہ سے قوموں کو کامیابی ملی، اور انبیاء ہی کی وراثت علماء کو ملی ہے۔ اگر آج کے علماء بھی حالات اور ضرورتوں کا تقاضا کرتے ہوئے ان علوم میں بھی ترقی کرنے کے لیے مواقع فراہم کرتے، ضرور آج ہماری قوم ترقی کر سکتی ہے، اور یہ کام علماء ہی سے ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنے دینی علوم کو چھوڑ دیں، جیسے کہ تخصص کی بات ہے کہ دینی علوم کے لیے جی کچھ افراد تیار ہوں اور دنیاوی علوم کے لیے کچھ افراد تیار ہوں۔ بے شک قرآن نے خود بتایا ہے فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ سارے کے سارے مسلم قوم، پوری قوم جی دینی علوم حاصل کرنے کے لیے سفر کرے، جی سفر کی مشقتیں برداشت کرے اور نکل پڑے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لیکن ایسا کیوں نہیں ہو رہا ہے کہ ان میں سے ایک جماعت، ہر جماعت میں سے کچھ لوگ جی آئیں اور دینی علوم حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں، کیوں نہیں ہوتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فیکلٹی اور تخصصات اللہ تعالیٰ نے جسے رزق تقسیم کرتا ہے، علوم بھی تقسیم کرتا ہے۔ تو بہرحال یہاں ہمارا یہ خیال ہے کہ اگر دیندار، اللہ سے ڈرنے والے، قوم کی خدمت کا جذبہ رکھنے والے، اگر یہ لوگ دنیاوی علوم میں آئیں گے اور انشاءاللہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں سائنس کو ترقی دینے کی کوشش کریں گے، آپ جو چیزیں بتا رہے تھے کہ ترقی دے اللہ تعالیٰ اور سائنس کو، وہ ساری چیزیں انشاءاللہ وہ لوگ نئی نئی چیزوں کا انکشاف کریں گے، جہاں تک جو ہے ہماری سائنس آج کی سائنس یہی کہہ رہا تھا کہ یہ آپ دیکھ لیجئے کہ آج سے دوسری اور تیسری صدی ہجری میں جی کوئی وسائل نہیں تھے، کچھ نہیں تھے، اور پکے دیندار لوگ اس وقت کے، اور وہ اگر پیش رفت کر سکتے ہیں سائنس میں اور حکمت میں اور اس وقت ایسٹرونومی میں اور سرجری میں، ہاں، اور وہ کر سکتے ہیں، وہ کسی لحاظ سے کم نہیں تھے، وہ مکمل دین سے جڑے ہوئے تھے لوگ۔ دیکھیے اصل میں ہمارے یہاں پر کیوں اس نہیں کی ہو بنیاد تو اسلام میں پوری طرح سے موجود ہے۔ جی جی جیسے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے سامنے جو تعبیر نخلا والا واقعہ پیش آیا، اس جملے پہ غور فرمائیے کہ انتم اعلم بامور دنیاکم، یعنی دوسروں کے جو تجربات ہیں اور اس کے جو فوائد ہیں اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلیم کیا، جی بالکل، اس کی افادیت کو۔ تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تجربات حاصل کیے جائیں اور تجربات کے جو فائدے ہیں اس کو لوگوں تک عام کیا جائے۔ اسی طریقے سے دوسری بات تخصص کی جو بات ہے اس کی بھی بنیاد حدیث میں موجود ہے کہ اقرأہم لکتاب اللہ ابی بن کعب وافرزہم زید بن ثابت، تو بتایا کہ بھئی کتاب کے سب سے ماہر جو ہے ابی بن کعب ہیں، قرآن کے اور فرائض کے علم میں زید بن ثابت ہیں، اور فرائض میں دوسرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اچھے منظم تھے اور تنظیمی صلاحیتیں بھی اللہ نے آپ کو اتنی دی تھیں کہ آپ نے کوئی پہلو نظر انداز نہیں کیا۔ اس زمانے کا سب سے جو مقبول عربوں میں جو علم تھا وہ تھا خطابت کا، یا اسی طریقے شعر و شاعری کا۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پہلو بھی نظر انداز نہیں کیا. شعر و شاعری اس زمانے کا میڈیا ہے. میڈیا ہے. شعر و شاعری اس زمانے کا میڈیا ہے. اگر کفار قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ شعر بولتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میڈیا کا جواب میڈیا سے دیتے، صحابہ سے کہتے کہ جواب. میں یہاں پر ایک اور کہنا چاہوں گا، جیسے میڈیا کی بات نکلی اور اس کی بات نکلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے منتظم تھے اور کتنے بڑے. جی. اب انہوں نے ایک اندازہ کر لیا کہ ایک قرآن عربی میں نازل ہو گیا، لیکن اس کو تمام لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری ہماری. اب تمام لوگوں تک پہنچانا مطلب ساری زبانوں کی بھی ہم کو مہارت حاصل ہونی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت فارسی، حبشی اور رومی، یہ تینوں زبانیں کے ماہر ان کے پاس تھے جو پہنچا دیتے. آپ نے جائزہ لیا کہ یہودیوں کی ایک زبان تھی سریانی، جی. اس کو پہنچانے کے لیے، اس کا کمیونیکیشن کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی نہیں تھا. تو انہوں نے یہ ذمہ داری جو ہے وہ کاتب وحی زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی ذمہ داری کی کہ آپ کو وہ زبان سیکھنی ہے تاکہ یہودیوں سے کمیونیکیشن ہو جائے. اب مجھے بتائیے کہ آج اگر ہمارے بچے اگر فرینچ اور دوسری زبانیں اور جرمن اور یہ اور ہندی اور چائنیز اگر رشین اگر سیکھیں تو ہم اس کو دنیاوی علوم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہم کو کمیونیکیٹ کرنے کا ہے، ہم کو قرآن بہر صورت پہنچانے کا ایک ضرورت ہے ہماری، اور ہم کو پہنچانے کا ہے اور سنت رسول کو ہم کو ادا کرنے کا ہے. تو یہ جو علوم ہیں یہ ہم کو حاصل کرنے ہیں آف کورس دن کو پھیلانے کے لیے. مکمل راستہ ہے یہ اندھیروں سے حفاظت کا، زمانے کو ملا تحفہ نبوت اور رسالت کا. اللہ تعالیٰ نبیوں پر وحی کرتا ہے اور نبی آ کر دنیا کو بتاتے ہیں. جب جب حکم الہی کو درکنار کیا گیا، جب جب برائیاں اچھائیوں پر حاوی ہوئی، کہ اللہ کون ہے اور اس کائنات میں انسان کا کیا کردار ہونا چاہیے. جب جب شرک اور بت پرستی عام ہوئی، تب تب اللہ نے بھیجے پیغمبر. کتاب لے کر آتے ہیں، شریعت لے کر آتے ہیں، قانون لے کر آتے ہیں، ہدایت لے کر آتے ہیں. شیخ خلیل الرحمن چشتی. نبی ہو یا رسول ہو، وہ خالق کائنات کا سرکاری ترجمان ہوتا ہے تاکہ ہو سکے شیطان کے شکنجے سے بندوں کی حفاظت. نبوت اور رسالت ہر جمعرات رات 7:30 بجے اور دوبارہ صبح 10:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. What would you recommend? پیس ٹی وی presents What do you have to say about? Learning the Wise Way. What would you recommend us to take as career? After we pass our school, so what exactly we should do? What do you have to say about pursuing two fields together? Ideas brilliant, strategy sustained. The best profession is a profession of a person who invites people to Allah subhanahu wa ta'ala. Avail the opportunity with Dr. Zakir. Depending upon what is your interest. But the main aim should be to spread the message of Allah subhanahu wa ta'ala. To implement the convincing Islamic educational formula to excel in your career. Watch Career Guidance. ہر سنیچر رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 9 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. جی آپ کچھ فرما رہے ہیں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بھئی دینی دنیاوی تنظیمی اعتبار سے اگر آپ تقسیم کر لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. کیونکہ ایک آدمی جیسے تخصصات کی بات ہے کہ بھئی کچھ لوگ مثلا ہمیں مسلمانوں کو ضرورت ہے کہ ہمارے پاس اچھے ڈاکٹر ہوں، تو ہم اپنے مسلمانوں کے درمیان سے اچھے ڈاکٹر پیدا کریں، اچھے انجینئر پیدا کریں، اور یعنی جس میدان میں ضرورت ہو تو ان کو پیدا کریں. جیسے علماء کو یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی جدید علوم پڑھائے جائیں، تو یہ اندازہ کیا جائے کہ بھئی ہمیں جو ہے علماء کی ضرورت جو ہے دعوت تبلیغ کے میدان میں ہے، لوگوں کی رہنمائی کے میدان میں ہے. رہی بات یہ کہ بھئی ان کو زبان سکھانا چاہیے تو اس کے لیے تخصص کا الگ سے 1 سالہ 2 سالہ کورس آپ قائم کر لیجئے. جی بالکل وہ بھی ہو سکتا ہے. ایک بات یہ رہی کہ بھئی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی علماء کو
तमाम उलूम में माहिर होना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग इस तरह की बातें ऐसा कोई भी माहिर नहीं हो सकता, एक वक्त कई जो है जी। अच्छा, एक बात ये कही जाती है कि भाई मदारिस में असली तालीम दाखिल की जाए, लेकिन मुसलमानों को सबसे ज्यादा मदारिस में कितने लोग पढ़ते हैं? 2% मुसलमानों के 4% पढ़ते हैं, ज्यादा से ज्यादा 10% मान लीजिए आप, 90%, मेरे कहने मतलब आप 10 मान लीजिए, ज्यादा मान लीजिए, 90% या 95% हमारा जो तबका है वो जो दीन से बिल्कुल दूर हो रहा है, बेबहरा हो रहा है, उसकी फिक्र क्यों नहीं की जाती? उसकी फिक्र होनी चाहिए कि भाई हमारे जो असली तालीम के मदरसे कहे जाते हैं उनमें जो है दीनी तालीम का बाकायदा नज़्म हो, अखलाकियात की तालीम दी जाए। बल्कि गैर मुस्लिम भी इस बात को महसूस करता है कि ये जो मौजूदा तालीम का निज़ाम है ये इंसान के रूह की प्यास बुझाने से कासिर है। सही सही, बिल्कुल सही बात। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि इसमें कोई शक नहीं कि उम्मत मुस्लिमा की इस्लाह व इरशाद की जो ज़िम्मेदारी संभालेंगे उलमा संभालेंगे, जिन्होंने किताब व सुन्नत का इल्म हासिल किया होगा। मेरा अपना कर्ब ये है कि बड़ी तादाद में मदारिस से उलमा जो फारिग हो रहे हैं इस वक्त, तो ना ये कि मेडिकल लाइन में बल्कि दूसरे प्रोफेशनल लाइंस जो इस वक्त नए तालीमी मैदान सामने आए हैं, मसलन मीडिया ही है, उसमें भी हमारे बाज़ उलमा शामिल हुए। मुश्किल ये है, या कंप्यूटर की तालीम है, उन्होंने पा ली, 6 ही महीने का कोर्स कर लिया, 1 साल का कर लिया। सूरत हाल ये है कि मदारिस से फारिग होने के बाद, फजीलत की सनद रखने के बाद 6 महीने कंप्यूटर की तालीम हासिल कर लेने के बाद आप उनसे मुलाकात कीजिए, आप पहचान नहीं सकेंगे कि ये वही आलिम दीन है। वो ये मेरा कर्ब है, यही वो मेरा एहसास है जो ये कहने पर मजबूर करता है कि दीनी मदारिस को अपने असल पर बाकी रखिए ताकि उम्मत में ये शख्सी कमजोरी है, किसी फर्द की मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि मेरा जो ये कर्ब है कि वो उलमा जो फारिग होकर और दूसरे लाइंस में गए, आप डॉक्टर बन गए या मीडिया से वाबस्ता होकर किसी अखबार के किसी कोई जिम्मेदार बन गए, कोई अच्छे रिपोर्टर बन गए, या ऐसी ही कोई भी चीज़ उन्होंने हासिल कर ली। अब आप उनको देखिए कि वो बहैसियत आलिम दीन जो किरदार अदा करना चाहिए था वो बिल्कुल नहीं कर सकते। गाँव में अपने जाते हैं, बस्ती में जाते हैं, लोग जुमा की नमाज के लिए नहीं खड़ा करेंगे, किसी मियाँ साहब के ज़रिए खुतबा सुन लेंगे जुमा की नमाज के लिए, उनको इजाज़त नहीं देंगे। तो मैं तो ये समझता हूँ कि कहीं कभी खुदा न ख्वास्ता कोई साजिश तो नहीं है कि दीनी मदारिस के उलमा को निकाल करके और ज़िंदगी के मुख्तलिफ लाइंस में उनको शामिल कर दिया जाए ताकि ये मैदान बिल्कुल खाली हो जाए और उम्मत अपने असल के ऐसी कोई साजिश कम से मुझे नज़र नहीं आती, इसलिए कि ये एक शख्सी इंसानी कमजोरी है। यकीन आप जो फरमा रहे हैं वहाँ पर हो रहा है, यही चीज़ इधर भी हो रही है। असली तालीम का मामला जहाँ पर है, बड़े हमारे चैरिटेबल ट्रस्ट से मदद ले लेके, ज़कात के पैसों से मदद ले लेके बच्चे पढ़ते हैं, सीखते हैं, IAS ऑफिसर बन जाता है। पहला काम वो ये करता है कि अपने कौम से आंखें मूंद लेता है, अपने कौम से मुंह फेर लेता है, कौम के ताल्लुक से जो है वो नुमाइंदगी करने को तैयार है। मैं तो अभी IAS ऑफिसर हूँ, मैं तो हुकूमत हिंद का हूँ, मैं हुकूमत का हूँ, मैं सबके लिए हूँ। और उसमें तो जिस तरीके से वो वहाँ पर अपनी बुनियादों को भूल रहा है कि भाई वो आलिम था, कंप्यूटर जरा चलाने को आया, DTP ऑपरेटर बन गया, 8-10 हज़ार तनख्वाह मिल गई उसको, मतलब ये नहीं हुआ कि उसको इन चीज़ों को, बुनियादों को भूलना है। यही चीज़ यहाँ पर भी हो रही है कि वो कुछ कामयाब होने के बाद में पहली फुर्सत में अपनी कौम को वो लोग भूल जाते हैं, तुचा शिप कहाँ कर जाते हैं। तो ये दोनों जगह पर ये इंसानी शख्सी कमजोरी है, तरबियत का नतीजा है। मैं समझता हूँ हमारा निज़ाम तरबियत भी बहुत कमजोर है, ये असल है। इस पहलू पे भी तवज्जो देनी चाहिए। वरना आप देखिए कि एक अंग्रेजी पढ़ा हुआ लड़का बसा औकात आप देखेंगे कि उनसे ज्यादा मुतदय्यिन या मुल्तज़िम हो जाता है जो मदरसों में पढ़े हुए हैं। वो तरबियत का वो नतीजा है। बिल्कुल, तो हमें अपने तरबियती निज़ाम पर भी जो है गौर करना चाहिए। मैं अर्ज यही कर रहा था कि दरअसल वो खूबियाँ कैसे पैदा की जाएं दोनों तरफ। एक IAS ऑफिसर मुसलमान हो करके अपने फ़र्ज़ मनसबी से गाफिल हो जाए, उम्मत को उतना नुकसान नहीं पहुँचेगा जितना एक आलिम दीन मुनहरिफ हो करके अपने फ़राइज़ को नज़रअंदाज करते। बिल्कुल। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब कभी इसका मौका आए और हम ये सोचने बैठें कि मदारिस को नए तालीम की राह से कैसे जोड़ दिया जाए, वहीं इसकी भी फिक्र होनी चाहिए कि ना ये कि उनकी तरबियत को भी मौसर बना जाए, बल्कि गैर दीनी माहौल में जो मुस्लिम कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ या स्कूल्स खुले हुए हैं उनको भी उनके इस्लामाइजेशन का कि ताकि वो सही ढंग से इस्लामी फ़ज़ाइल तैयार हो जाए
اور بچہ تعلیم پانے کے بعد خود بھی ڈھنگ کا مسلمان بنے, بڑے سے بڑا ڈاکٹر بن جائے انٹرنیشنل لیول کا, اور یہ چاہے بڑے سے بڑا سائنسداں بن جائے. تو یہ خوبیاں پیدا کرنے کی بھی فکر ہمیں ہونی چاہیے. میں دراصل یہ کہہ رہا تھا. یہاں ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج کل جو ہم نے سعودی عرب میں یا عرب ممالک میں عموماً جو سسٹم دیکھا ہے کہ وہ سیکنڈری تک دینی اور عصری علوم ضروری جو بھی ضروری ہیں وہ ایک ساتھ چلتے ہیں. پھر سیکنڈری کے بعد الگ الگ کالجز ہیں, شریعہ کالج ہے, لینگویج کالج ہے, اس طریقے سے میڈیکل کالج ہے, انجینئرنگ کالج ہے, سب الگ الگ فیلڈ جو ہے میدان الگ الگ مختلف ہو جاتے ہیں. میرے خیال میں یہ جو تجربہ ہے عرب ممالک کا, یہ الحمدللہ میں سمجھ بہت حد تک کامیاب. میں اس طرح سے کہنا چاہوں گا کہ یہاں پر معاملہ ہندوستان میں کیا ہے. جی, یہ انگریزوں کی جو صدیوں کی غلامی تھی اس میں ہم کیا ایسے غلام ہو گئے ہیں کہ آزادی کے بعد بھی ہم کو ذہنی آزادی ملی نہیں ہے. اور یہ جو عصری تعلیم کے جو ادارے ہیں اس میں دینیات اخلاقیات کی کمی کا احساس اب شدت سے سبوں کو یہاں پر ہو رہا ہے. یہاں پر ہو کیا رہا ہے, آزادی کے ان 62 سالوں میں ایک ہندوستان کا تعلیمی نظام جو ہے وہ 62 سالوں میں سے 40 سال تک ماسکو کا طواف کرتا رہا. کمیونزم, سوشلزم, مارکسزم, کمیونزم, سوشلزم منہ کی کھا کے آ گئے ہم لوگ پوری طرح سے. یہ 10-20 سالوں سے اب وہ مغرب کا جو ہے وہ طواف کر رہا ہے, اس کے ارد گرد گھوم رہا ہے, اس کی نئی نئی چیزیں جو ہے وہ اپنانے کے لیے بےتاب ہے. وہاں پر بھی منہ کی کھائی ہم نے. اور ایک 10-12 سال پہلے یہ ہندوستان تعلیمی نظام تھوڑا جاگا, بیدار ہو گیا. یہ کیا ہو رہا ہے کہ ڈاکٹر بن رہے ہیں, انجینئر بن رہے ہیں, لیکن جو اخلاقی قدریں جو ہیں اس سے یہ پورا نظام خالی ہو چکا ہے. بیٹا باپ کو سلام نہیں کر رہا ہے, وردھاشرم بڑھ رہے ہیں کہ ماں باپ, بوڑھے ماں باپ جو ہیں ان کی خدمت عبادت یہ جذبہ نہیں رہا. جو ڈاکٹر بن رہے ہیں وہ بچوں کو ذبح کر کے وہ پارٹس بیچ رہے ہیں, اپنی ماں کو مار رہے ہیں. اور وہ جو ہے وہ بوڑھے ماں باپ کو کسی وردھاشرم میں اولڈ ایج ہوم میں ڈال کے آ جاتے ہیں, ہولی دیوالی پہ کارڈ دے کے آ جاتے ہیں. یہ نظام تب جاگا, بعد خراب یہ بسیار. تو ایک 10-12 سال پہلے یہاں پر جو ہے وہ اخلاقی اقدار کی تعلیم ایک بطور مضمون ہمارے اسکولوں میں جہاں یہاں پڑھائی جانے لگی, بطور مضمون مورل ایجوکیشن, ویلیو ایجوکیشن کے نام پر. اب یہ بھی بدبختی ہے اس تعلیمی نظام کی کہ یہاں پر ویلیوز, قدریں جو ہیں وہ پڑھائی جا رہی ہیں. یہ قدریں جو ہیں پڑھانے کی چیز نہیں, تو اندر سے آنی چاہیے ان بچوں میں. اگر گھر میں سب اندر سے آنی چاہیے, پڑھائی جا رہی ہے. کیونکہ کوئی بھی چیز جب نصاب میں آتی ہے اس طریقے سے کہ لا موالا, بعد ناخواستہ خالی پڑھانا ہے, جب آتا ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے بتاؤں گا میں آپ کو. فرض کیجئے ایک مضمون ہے پڑوسی کے حقوق. جی, اب وہ ٹیچر کہیں گے بھئی یہ پڑوسی کے حقوق ہے نا بچوں, یہ چیپٹر پڑھو مت, اس پہ اب تک کوئی سوال پوچھا نہیں گیا ایگزام میں, چھوڑا لو اس کو. وہ زندگی بھر پڑوسی کو ستاتے بیٹھے گا وہ بچہ. کوئی ایک ایسا ہے کہ بھئی کفایت شعاری, یہ بھی کوئی ایسے خاص چھوڑ دے, تو وہ جو ہے زندگی بھر جو ہے فضول خرچ بنا رہے گا. تو یہ جو ہے وہ اخلاقی اقدار کی تعلیم اس طرح سے تھوپے گی کسی طریقے سے, لیکن اندر سے آئی نہیں. لیکن یہ کتنے 6 دہائیوں کی تباہ کنی کے بعد میں اب جو ہے وہ جاگا ہے. میرا یہ ماننا ہے کہ کوئی بھی نظام جو خوف خدا پر مبنی ہے وہی ٹکے گا, باقی سب تباہ ہونا ہے. ماشاءاللہ, جزاک اللہ خیر, بہت عمدہ فرمایا. یہاں ایک افسوس کی بات ہے کہ آج کے اس ترقیاتی زمانے میں جہاں انٹرنیٹ اور ٹی وی اور پتہ نہیں کیا کیا اور کھیلوں کا جو بھرمار ہے, اس میں بچوں کا ذہن تعلیم کی طرف نہیں ہے. ایک بہت افسوس کی بات ہے. بچے گھنٹوں انٹرنیٹ کے سامنے بیٹھتے ہیں اور جب اسکول آتے ہیں تو لگتا ہے کہ وہ بالکل تھکے ہوئے ہیں. اب کسی بھی طریقے سے جو ہے ہضم کرنے کے لیے تعلیم سیکھنے کا موڈ نہیں ہوتا ہے. ایسے وقت ان بچوں میں شوق دلانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, اصل میں ماں باپ آج کل اتنے مصروف ہیں یا اتنے غیر ذمہ دار ہیں, دونوں باتیں ہوتی ہیں. مصروف ہیں تو وہ اپنے بچوں پر توجہ دے پاتے ہیں, غیر ذمہ دار ہیں تو سوچتے ہیں بچہ جو بھی کر رہا ہے کرنے دو, جو ہے کوئی روک ٹوک نہیں ہونی چاہیے. یہ تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے شروع سے کہ بھئی ان کا بچہ کیا کر رہا ہے, ان کو کس معیار تک اپنے بچوں کو پہنچانا چاہیے, اس کا احساس ان کو ہونا چاہیے اور اس پہ ان کو کام کرنا چاہیے. تو یہ تو گھر کی جو معاشرہ سب کی ذمہ داری ہے, لیکن سب سے پہلی ذمہ داری اپنے ماں باپ, والدین, گارجین کی ہوتی ہے. اس طرح سے میں یہ کہنا جی, تعلیمی امور کے لحاظ سے آپ ذرا بتائیں کہ بتاتا ہوں میں اس مسئلے کا حل کیا ہو. بدبختی یہ ہے کہ ٹیکنالوجی جتنی ایڈوانس ہو رہی ہے
बुराइयां उतनी ही बढ़ रही हैं, बराह रास्त ताल्लुक इसका हो गया है। उसमें एक बड़ी खराबी इस टीवी की है, टेलीविजन की। टीवी बताते खुद कोई बुरी चीज़ नहीं है, इस तरह कोरा कागज़ है, कोई बुरा नहीं है। उस पर हम कोई अच्छी बात लिखें, कोई दीनी बात लिखें, कोई दुआ लिखें तो कागज़ मुक़द्दस बन जाता है, और उस पर कोई बुरी तस्वीर बनाएं तो ख़राब बन जाता है। टीवी पर भी दीन के ताल्लुक से, इस्लाम के ताल्लुक से कोई सीरीज देखें, कैसे देखें तो अपनी दीनी मालूमात में इजाफा हो रहा है और कोई ख़राब है। लेकिन हमारे पर हो क्या रहा है, आदत शुमार ये बता रहे हैं कि लगभग 98% घरों में जो है बुरी बातें ही देखी जा रही हैं।